ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھی میں نے، اس کے بعد درس دیا. درس سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو چند آدمیوں نے مجھے گھیر لیا. مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگے یہ آدمی جو ہے یہ اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر ہے، کوئی بات بھی اسے اولیاء اللہ کی سنا دو فوراً کہہ دیتا ہے یہ جھوٹ ہے، فوراً کہہ دیتا ہے تم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے. آپ ذرا اس سے بات کریں، اس کو سمجھائیں. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کہنے لگا جی مفتی صاحب بات سیدھی ہے، جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بھی کرامات ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ کی حکایتیں ہیں سب جھوٹی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو حکایتیں اولیاء اللہ کی بیان کی جاتی ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں تجھے ایک حکایت سناتا ہوں اولیاء اللہ کی، ایک قصہ سناتا ہوں، کرامت سناتا ہوں. کہنے لگا جی سنائیے. میں نے کہا دیکھیں ایک چیز جو بہت زیادہ دور پڑی تھی، ایک اللہ والے نے 1 سیکنڈ کے اندر سامنے لا کے رکھ دی. وہ چیز بھی بہت بڑی تھی، 1 سیکنڈ کے اندر سامنے آ گئی اور وہ کئی 100 کلومیٹر دور. کیا لگا دیکھیں جی مفتی صاحب آپ بھی جھوٹ بول رہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے سب کچھ. میں نے کہا اللہ کے بندے زبان سنبھال کے اس کو جھوٹا کہے، کیونکہ یہ واقعہ اللہ نے قرآن کے 19ویں پارے میں ذکر کیا ہے. پھر اس کی آنکھیں پھٹ گئی. میں نے کہا اٹھا سورۃ النمل. ملکہ بلقیس اپنے شہر سے چلی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لو لشکر کو فرمایا کہ قبل ان یاتونی مسلمین، وہ مسلمان ہو کے آ رہی ہے، وہ یہاں پہنچنے نہ پائے، پہلے اس کا کوئی تخت اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دے. قال عفریت من الجن، حضرت کے سامنے جن بھی تھے اور لوگ بھی تھے. قال عفریت من الجن، طاقتور جن کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضرت ابھی مجلس ہماری ختم نہیں ہوگی، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. حضرت نے فرمایا کوئی اور اس سے پہلے آنا چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک صحابی آصف بن برخیہ جو اللہ والے تھے وہ بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا حضرت انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ بھی نہیں جھپکے کی، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا. فلما رآہ مستقرا عنده، ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی کہ تخت سامنے تھا. میں نے کہا قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے اور تو اسے جھوٹا کہہ رہا ہے. خدا کا نام لے، اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں ایک بات سن لیں. نبی کے معجزات ہوں یا اولیاء اللہ کی کرامات ہوں، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں. طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے. صرف ہاتھ اولیاء کا ہوتا ہے یا نبی کا ہوتا ہے. اولیاء کا ہاتھ ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے، نبی کا ہاتھ ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیں کرامات مانیے، لیکن کرامات سننے کے بعد اگر تم اولیاء اللہ کو یہ سمجھنے لگ جاؤ گے میاں یہ بڑی بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ بڑے بیڑے تارنے والا ہے، تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. اور اگر یہ عقیدہ اپناؤ گے کوئی کرامت نہیں، پھر بھی قرآن اور حدیث کے منکر بن جاؤ گے. درمیان والا عقیدہ اپناؤ کہ میاں کرامات بھی برحق ہے، نبی کا معجزہ بھی برحق ہے، لیکن اللہ کرنے والے ہیں. صرف اولیاء کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے.